آج کی گفتگو ہے ولایت کریم کربلا سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولایت، کہ اللہ نے جو مولا امام حسین علیہ السلام کو ولایت دی تھی، اس ولایت کا اظہار سرکار کریم کربلا نے، ہر امام نے مسند امامت میں بیٹھ کے اپنے اختیارات دکھائے۔ ہر امام نے اپنی شباب میں، ہر امام نے اپنے محدود جو وقت ان کو امت کے درمیان آنے کا درکار ہوا اس میں اپنے اختیارات دکھائے، لیکن آئمہ اہل بیت میں سے واحد کریم کربلا ہیں، انہوں نے سب سے پہلا اپنا اختیار تب دکھایا جب حسین گہوارے میں تھے۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گہوارے سے اپنے اختیارات دکھانے شروع کیے۔ گہوارے میں سب سے پہلا اختیار تب دکھایا جب فطرس کو پر عطا کیے تھے۔ فطرس کو اللہ جو سب سے پہلی اپنی ولایت کا جس نے اظہار کیا ہے، جیسے گفتگو چل رہی ہے کہ ان اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امام حسین نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا کہ فطرس جو تھا وہ ایک مغضوب شدہ فرشتہ تھا، اس پہ غضب نازل ہوا تھا، وہ عطاب الہیہ کا شکار تھا۔ فطرس فرشتے نے ایک خطا سرزد کر لی تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو ملائکہ کی محفل میں ممثلی کہہ دیا تھا، تو خدا نے اس کی وجہ سے بالوں پر چھین لیے تھے، اور بالوں پر چھیننے کے بعد اسے عرش کے کونے میں پھینک دیا تھا۔ جو ہی زمانے میں کریم کربلا آتے ہیں تو ملائکہ کی ایک صف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب زمین کی طرف اترتی ہے تو فطرس اصرار کرتا ہے اور ساتھ جاتا ہے۔ اب اختیارات حسین یہاں سے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ فطرس کو سزا اللہ نے دی تھی، لیکن امام حسین نے فطرس کو معاف کر دیا۔ مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ امام حسین نے فطرس سے کہا ہو کہ میں تیری بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا، یا فطرس سے کہا ہو کہ میں تیری خاطر دعا کروں گا، یا فطرس سے کہا ہو کہ مجھے اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے جھولے کی عدالت کے سامنے جب اللہ کا یہ مجرم آیا تو رسالت مآب نے اپنی زندگی میں جبریل الامین کو کہا کہ فطرس کو گہوارہ حسین کے ساتھ مس کر دو۔ یہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول جیسا ولی مطلق موجود تھا، رسول جیسا ولی کامل موجود تھا، تو خدا کے اس اختیار کو رسول بھی استعمال کر سکتے تھے۔ رسول نے اپنے ہوتے ہوئے امام حسین کے گہوارے سے کیوں مس کروایا؟ رسول کے پاس وہ ہاتھ تھا جو ید بیضا سے کم نہیں تھا، رسالت مآب کے پاس وہ زبان تھی جو پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیتی تھی، تو رسالت مآب نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ رسالت مآب نے اپنے اختیارات کو روکا اور حسین کے اختیارات کو مسلسل کیا، اور اختیارات کو مسلسل کر کے حسین و منی و انا من الحسین کی تفسیر واضح امت کے سامنے پہنچا دی کہ جب حسین اپنے اختیار استعمال کرتا ہے تو صرف یہ حسین کا اختیار نہیں ہوتا، یہ رسول اور اللہ کا مشترکہ اختیار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! امام حسین علیہ السلام نے جب اختیارات کو استعمال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جب فطرس کو اپنے گہوارے سے مس کروایا تو یہ مغضوب شدہ اللہ کا تھا، معتوب حسین کر رہے ہیں، یعنی کہ توبہ حسین قبول کر رہے ہیں، غضب اللہ نے نازل کیا تھا۔ تو جو سزا دے، معاف کرنے کا اختیار ہمیشہ اسی کے پاس ہوتا ہے، جس کی خطا کی جائے ہمیشہ وہی معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ سب علماء نے لکھا کہ اس سے سزا اللہ نے دی تھی، معاف حسین نے کیا، اور ہمیشہ معاف وہ کرتا ہے جس کا حق مارا گیا ہو یا جس کے لیے کچھ جرم کیا ہو۔ جب سزا اللہ نے دی تھی تو معاف حسین نے کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کا معاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی اللہ کی ولایت ہے ویسی ہی حسین کی ولایت۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے! امام حسین علیہ السلام نے گہوارے میں جھولے سے فطرس کو آزاد کیا، اور جب آزاد کیا تو فطرس نے آزاد ہوتے جو جملہ بولا وہ آج بھی کتابوں کی زینت ہے۔ اس نے کہا انا عتیق الحسین، آج مجھے حسین آزاد کر رہے ہیں۔ یہاں عتیق سے مراد صرف آزاد نہیں، عتیق سے مراد اگر آپ عربی زبان کو سمجھیں تو اس میں ایسے ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے اور وہ آزادی ہی کو اپنی نعمت سمجھے وہ اور ہوتا ہے، لیکن جس کو مالک کہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں لیکن کہے کہ میں آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کی غلامی کرتا ہوں تو اسے عتیق کہتے ہیں۔ کیا بات! اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حسین نے آزاد کر دیا تو اب میں آزاد ہوں، اس نے کہا مجھے حسین نے وہاں سے آزاد کروا لیا ہے لیکن اب میں حسین کی غلامی میں ہوں۔ انا عتیق الحسین،
اب میں نے اپنا تعلق حسین سے جوڑ لیا ہے. انا عتیق الحسین، میں آج کے بعد حسین کی غلامی میں آ گیا ہوں. اور کتابیں کہتی ہیں کہ فطرت فرشتے کو اب تک موت نہیں آئی. فطرت فرشتہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی بقا کر لی تھی عتیق الحسین ہو کے. کیونکہ جو چیز حسین سے عتیق ہو جائے اسے بقا ہو سکتی ہے، فنا نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، نعرہ حیدری عتیق الحسین کے ساتھ جو فطرس نے لفظ کہا وہ یہ تھا کہ مم مثلی، اب کون ہے میرے جیسا. تو جبریل الامین نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہی لفظ پہلے کہا تھا اے فطرس، اور اب دوبارہ اسی لفظ کو استعمال کر رہے. اس نے کہا جو پہلے کہا تھا وہ جرم تھا، جو اب کہا ہے وہ عقیدہ ہے. جرم عقیدے میں کیسے بدل گیا؟ اس نے کہا جب پہلے کہا تھا مم مثلی میرے جیسا کون ہے، تو اللہ نے بالوں پر چھین لیے، میں عرش کے کونے میں بیٹھا رہا اور عذاب الہی میں مبتلا رہا، لیکن آج مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. آج میں کہہ سکتا ہوں مم مثلی، کیونکہ جسے حسین آزاد کرے اس کی بھی مثال کوئی نہیں ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو قبلہ. تو گہوارہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور امام حسین کا گہوارہ ہی حسین کی غدیر تھی. جیسے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، تو امام حسین کے لیے پالان کا ممبر نہیں، جھولے میں امام حسین نے اپنی ولایت کا آغاز کر دیا. گہوارہ حسین پالان کا ممبر تھا اور غدیر کا چوک تھا، اور امام حسین کی ولایت کا آغاز ہو چکا تھا. اختیارات امام حسین زمانے کے سامنے واضح ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد کتابیں کہتی ہیں کہ امام حسین کا ظاہری سن مبارک ابھی بچپن تھا، اور اس میں اتنے اختیارات امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اپنے رکھے ہیں کہ وہ کسی بھی اور امام کی سیرت میں اس قدر اختیارات اس کم سنی کے عالم میں نظر نہیں آتے. کہ یہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ رسالت مآب جو ہے وہ مدینہ کے ممبر پہ ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور عین خطبے کے درمیان میں حسین مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب رسالت مآب خطبہ دے رہے تھے تو کتابیں کہتی ہیں وہ خطبہ شریعت کا تھا. احکامات الہیہ بیان کیے جا رہے تھے، تعلیمات الہیہ بیان کی جا رہی تھی، دین کو اور شریعت کو نافذ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. اور امام حسین بچپن میں آ گئے. امام حسین علیہ السلام کا مسجد کے وسط میں آنا تھا. رسالت امام نے جو ہی حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ممبر کو چھوڑا، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کی طرف بڑھے اور امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اور کتابیں کہتی ممبر پہ لا کے امام حسین کو اپنے زانو پہ بٹھایا. یعنی کہ جو شریعت بتا رہا تھا وہ حسین کے لیے شریعت کو روک رہا تھا، جو احکامات بتا رہا تھا وہ احکامات کو حسین کے لیے روک رہا تھا. رسالت امام نے اپنی امت کو سنت بتا دی ہے کہ جب حسین آ جائیں تو پھر احکامات کو روک دیا جاتا ہے، پھر شریعت کی سانسیں خاموش کر دی جاتی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے اب شریعت کی باتیں نہیں، اب حسین کی فضیلت کی باتیں بیان کرنی شروع کی. اور امام حسین علیہ السلام کا ماتھا چوم کے کہا ایھا الناس فعرفوا ھذا الحسین، اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے. حسین منی و انا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں اور حسین سے ہوں. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی، جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی، ابو فی الجنہ، اس کا باپ جنتی، ام فی الجنہ، اس کی ماں جنتی، امہ فی الجنہ، اس کا چچا جنتی، امتہ فی الجنہ، اس کی پھپھی جنتی، آلہ فی الجنہ، اس کی آل جنتی، اولادہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی، محبہ فی الجنہ، اس کے محب جنتی، و احبہ محبہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی. یہ ولایت حسین ابن علی ہے، یہ اختیارات حسین ابن علی ہے. وہی حسین ابن علی جو ایک بار مسجد میں آتے ہیں اور رسول کو خطبہ روکنا پڑتا ہے، وہی حسین دوبارہ مسجد میں آتے ہیں تو رسول کو نماز روکنی پڑتی ہے. رسالت مآب نماز میں ہے، اور نماز میں رسالت مآب کی پشت مبارک پہ امام حسین علیہ السلام اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ امام حسین کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں بلکہ چہرہ نمازیوں کی طرف ہوتا ہے. آج تک آپ نے اکثر یہ سنا کہ رسالت مآب کی پشت پہ حسین بیٹھے، لیکن بیٹھنے کا انداز سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام بروئے قبلہ نہیں، امام حسین نے قبلہ کی جانب پشت کی اور اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کیا. یعنی کہ رسالت مآب کی پشت کو امام حسین نے ممبر بنایا اور اپنے اختیارات اور اپنی ولایت کو دکھانا شروع کیا. اور ولایت حسین اس قدر وسیع و عریض تھی
کہ عبادت پروردگار کو روک دیا گیا اختیار حسین دکھانے کی خاطر، اور جو رسول نماز پڑھ رہا ہے اس سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، اور جو صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جب سر اٹھاتے ہیں تو امام حسین کو پشت رسول پہ دیکھتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور رسول کو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی تسبیح کو بڑھاتے جائیے تاکہ میری مسجد میں یہ حالت ہو جائے کہ زیارت حسین کی ہوتی رہے، عبادت خدا کی ہوتی رہے۔ عبادت پروردگار ہو رہی تھی، زیارت حسین ابن علی ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ اختیار بچپن میں مدینے کی مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ جب حسین پشت نبی پہ حالت نماز میں آ جائیں تو رسول کو اپنی نماز کو بڑھانا پڑتا ہے، یعنی کہ حسین کی محبت نماز میں شامل ہو جائے تو عبادت کو روکا نہیں جاتا، عبادت کو طول دیا جاتا۔ جیو علامہ، کیا بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اختیارات، امام حسین علیہ السلام کی ولایت اس قدر وسیع کہ یہی حسین ابن علی ہیں کہ جو ایک رات کے لیے اپنے بابا کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں، اور پلٹ کے آ کے گھر میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کل میں جب مدینہ کے بازار میں جاؤں تو میری سواری مہر پیغمبر ہو۔ رسالت مآب کے ساتھ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ کل میں نانا کے شانوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، فرمایا میں رسالت کے کاندھوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، اور بار امامت کو بار رسالت اٹھا رہی ہے، رسالت نے امامت کے وزن کو اٹھایا ہے، اور بازار میں اس انداز کے ساتھ امام حسین آئے ہیں کہ سامنے سے آنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے، اور رسالت مآب جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ رسالت مآب نے حسین علیہ السلام کی طرف اس فضیلت کو موڑ کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں کی نظر میں فضیلت رسالت کی ہے اور رسالت کی نظر میں فضیلت حسین کی ہے۔ یہی حسین ابن علی ہیں۔ پھر اختیارات امام حسین اس انداز میں آگے بڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بازار سے گزرتے ہیں اور ایک شخص قصاب جو گوشت کاٹ رہا ہے وہ امام حسین کے چہرہ مبارک کو اور رخ انور کو دیکھتا ہے، چہرہ مبارک کی زیارت کرتا ہوا اتنا بےتاب ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے ہی ہاتھ میں پڑے ہوئے خنجر سے کاٹ لیتا ہے۔ امام حسین ابن علی واپس پلٹتے ہیں، واپس پلٹ کے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھ کے اپنے دست امامت کو ہاتھ پہ پھیرتے ہیں، اور پھیرنے کے بعد اس کو ہاتھ واپس کرتے ہیں۔ جو ہی ہاتھ کو واپس کرنا ہوتا ہے یا ایک شخص قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے فرزند رسول آپ ابھی بچپن میں ہیں، یہ معجزہ عیسیٰ نبی کا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے شفا دیتا تھا، آپ اپنے ہاتھ سے شفا کیسے دیتے ہیں؟ تو حسین ابن علی مسکرا کے کہتے عیسیٰ جس ہاتھ سے شفا دیتا تھا اس ہاتھ میں حسین کا نام لکھا ہوتا تھا، یعنی کہ اس میں حسین ابن علی ہی عیسیٰ کے لیے ید بیضا تھا۔ یہی حسین ابن علی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیارات کو اس انداز میں استعمال کیا، اپنے اختیارات کو اس انداز میں استعمال کیا کہ اس سے پہلے روئے زمین پہ ایسی مثال کوئی نہیں ملتی۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی اختیارات محدود تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ ان کے لامحدود اختیارات کو پڑھوں تو یہاں ایک گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے گزر جائیں کہ امام حسین نے اپنے اختیارات تو کیا، اپنے نوکر کے اختیارات اتنے وسیع کر دیے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں سر کٹوانے والے ناصرین حسین کو رضی اللہ نہیں بلکہ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا بند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ہے ان لوگوں پہ جو خدا کی اتباع کرتے ہیں، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ وہ خدا جس کی اتباع کی جاتی ہے اس خدا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ امام حسین وہ اللہ کی ولایت کے مظہر تھے کہ ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کی رسالت، ہر نبی کی عصمت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہیں۔ آج زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پہ سلام، اے نوح کے وارث آپ پہ سلام،
اے ابراہیم کے وارث آپ پہ سلام، اگر ہم علماء عرفان سے پوچھیں وہ کون سی وراثت تھی جو حسین ابن علی کے پاس تھی، اس کا مطلب کہ آدم کی جو صفت تھی مالک حسین تھے، نوح کے پاس جو صفت تھی اس کے اختیارات حسین ابن علی کے پاس تھے، ابراہیم کے پاس جو معجزہ تھا اختیارات حسین ابن علی کے پاس تھے۔ ہر معجزہ اور اختیار حسین ابن علی کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس وجہ سے آیا کہ آدم کی نبوت، نوح کی نجات، ابراہیم کا حسن، یہ سارے انبیاء کی محنت اس صورت میں بچتی تھی اگر کربلا میں حسین ابن علی کا وہ سجدہ نہ ہوتا۔ حسین ابن علی نے سر سجدے میں دیا، سجدے میں سر دینے کے بعد آج تک آدم پہ حرف نہیں آیا، آج تک نوح پہ بات نہیں ہوئی، آج تک ابراہیم پہ الزام نہیں آیا، آج تک کسی نے یوسف پہ انگلی نہیں اٹھائی، آج تک کسی نے یعقوب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا۔ قرآن کی عزت محفوظ ہو گئی، توریت کی عزت محفوظ ہو گئی، انجیل کی عزت محفوظ ہو گئی، زبور کی عزت محفوظ ہو گئی، انبیاء کی عزت محفوظ ہو گئی، ملائکہ کی عصمت محفوظ ہو گئی۔ بلکہ مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ توحید کی وحدانیت محفوظ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے لے کے کائنات کے ذرے ذرے تک جس نے امان بخشی ہے اس پیغمبر کو حسین کہتے ہیں، جس نے محفوظ کیا ہے اس محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ جب حسین کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کو بقا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جس چیز میں زندگی ہے اس کی نیت حسین ہے، جس چیز میں روح ہے اس کی وجہ حسین ہے، جس چیز میں بقا ہے اس کی وجہ حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے اللہ کی ولایت نے خلق کیا تھا اسے حسین کی ولایت نے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کیا بات۔ آج ولایت حسین ابن علی کا عنوان کائنات کی ہر چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ حسین ابن علی جب فضائل کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، جب امام حسین ابن علی کو کہا گیا کہ رسالت مآب نے کیا ہے، حسین اے میرے نور چشم، خدا نے انبیاء سے برگزیدہ مجھے اس لیے کیا ہے کہ میرے سر پہ تاج شفاعت ہے، میں امت کی شفاعت کروں گا، لیکن حسین میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں حق اور باطل کا فیصلہ تیری صورت میں ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں رسالت مآب کے دست مبارک کو بوسہ دے کے کہا تھا کہ نانا اگر حسین حق و باطل کا فیصلہ کرے گا تو تاج شفاعت آپ کے سر میں محفوظ کروائے گا۔ فرمایا اے حسین ابن علی، اگر آپ کی قربانی تاج شفاعت کو محفوظ کرے گی تو پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شافی معاشر میں ہوں لیکن سفارش آپ کی چلے گی، معاشر کا شافی میں ہوں لیکن شفاعت کا حق آپ کے پاس ہوگا۔ لیکن کیا بے مثال کرم ہے حسین ابن علی کا، کتنا خطرناک کریم ہے میرا مولا حسین۔ خدا نے انبیاء میں سے ہمارے نبی کو تاج شفاعت دیا، نبی نے یہ شفاعت کا اپنے حسین کو بیٹے کو دیا، اور حسین ابن علی کی آواز آئی، جس میرے عزادار نے میرے غم کو زندہ رکھا، حسین اسے یہ حق دے گا کہ وہ قیامت والے دن گناہ گاروں کی شفاعت کروا سکے گا۔ نعرہ حیدری، جیو لاما جیو۔ اور خدا کہتا ہے کہ کوئی میرے سوا نہیں ہے جو شفاعت کر سکے، لا یملکون الشفاعہ، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن، لیکن وہ ایک جو میری اندیت میں ہے، جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ کس کا وعدہ تھا؟ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ وعدہ حسین ابن علی تھا، کہ حسین ابن علی نے کہا کہ میرے خالق تیرے حق شفاعت کو میں ایسا محفوظ کروں گا کہ اب قیامت تک کے لیے تیرے دین کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین الہیہ کو جس نے بقا کی ضمانت دی اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین ابن علی نے جب 10 محرم کو کربلا میں عدل کا ترازو لگایا ہے تو حسین ابن علی نے تمام انوار انبیاء کو کربلا میں اتارا ہے، اور کربلا میں اتارنے کے بعد کہا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ و عیسیٰ، تم تمام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم خدا کی وحدانیت کو محفوظ کروائیں گے، دین الہی اور شریعت کو محفوظ کریں گے۔ اب دین بھی خطرے میں ہے، اب شریعت بھی خطرے میں ہے، اب دین کی عمارت کو گرانے کے لیے ملوکیت اپنی طاقت کا زور لگا رہی ہے، ابلیس اپنے مکمل کارندوں کے ساتھ اللہ کی الوہیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ایک گروہ انبیاء بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ آدم کی آواز آئی حسین وارث تو ہے، نوح کی آواز آئی کہ تاج تو ہے، ابراہیم کی آواز آئی ہے کہ وہ جس نے وعدہ کیا تھا وہ عہد گزار تو ہے۔ ہر ایک نبی حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ریگزار میں کھڑے ہو کے کہا، اے خالق پروردگار، اے میرے مالک و اللہ، میں انبیاء کے وعدے کی تکمیل کے لیے حسین ابن علی خود کو پیش کرتا ہوں۔ جو وعدہ ابراہیم نے کیا تھا اسے حسین مکمل کرے گا، جو وعدہ اسماعیل تھا اسے حسین مکمل کرے گا۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی نے جب کربلا میں عشق کی منازل کو یوں عبور کرنا شروع کیا کہ آدم کی آنکھوں میں ہاتھ آ رہے تھے، ابراہیم اپنے چہرے کو پھیر رہا تھا، یعقوب و یوسف گھبرا رہے تھے، تو اس وقت ہاتف غیبی سے ندا آئی، بے شک آدم کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کے وارث بھی آپ ہیں۔ یا وہیں پہ سجدہ شبیری کو نمردو ابلیس دیکھ رہا تھا، اس نے جو ہی سجدہ شبیری کو دیکھا تو اس ملاؤن ازلی کی آواز آئی کہ اے اللہ، اگر آج بھی تو میری پچھلی خطا معاف کر دے اور مجھے آج حکم دے تو جو سجدہ میں نے آدم کو نہیں کیا تھا وہ میں حسین کو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے! نعرہ حیدری! کہ حسین ابن علی نے اپنی ولایت کو اس انداز میں منوایا کہ ولایت الہی کے سب سے بڑے دشمن نے حسین ابن علی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ جب حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پروردگار کو مکمل کرنے کے لیے انبیاء کی انوار کے سامنے حسین ابن علی کھڑے